علیکم دوستوں، انسائیڈ میں معظم فخر میں خوش آمدید۔ مشکل حالات ہیں، ڈٹے رہیں۔ عمران خان صاحب نے سوشل میڈیا پر اپنے چاہنے والوں کے لیے ایک پیغام شیئر کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی کرکٹ دور کی ایک تصویر بھی شیئر کی ہے۔ اب یہ جو پیغام انہوں نے جاری کیا، اس پیغام کے پیچھے کچھ بہت ساری حقیقتیں ہیں جو چل رہی ہیں اور اس کا احساس خود اب عمران خان صاحب کو ہونے والا ہے، کیونکہ وہ اس وقت ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہیں اور تمام تر ہیٹ وہ براہ راست وصول کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کو یہ پیغام دینے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیوں ان کو اس بات کا اشارہ دینا پڑا کہ مشکل صورتحال ہے؟ کیوں ان کو یہ بات کہنی پڑی کہ ڈٹے رہو؟ اور اس ساری صورتحال کو جانچنے کے لیے ہمیں 2 دن پہلے ہونے والے وفاقی کابینہ کے اجلاس کے اوپر نظر دوڑانا پڑے گی، کیونکہ اس اجلاس کے اندر عمران خان صاحب کو چند مشورے دیے گئے جن کو عمران خان صاحب نے ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے، اس کا فیصلہ وقت کرے گا۔ کیونکہ فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے ایک اہم پیش رفت ہے جو پیر کو ہونے جا رہی ہے، یعنی یہ جو 4 دن کے بعد منڈے آئے گا، اس منڈے کو فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے الیکشن کمیشن اپنا ایک اہم فیصلہ دینے جا رہا ہے، اور وہ اہم فیصلہ ہوگا اس رپورٹ کو پبلک کرنے کے حوالے سے۔ اور اگر یہ رپورٹ پبلک کر دی گئی تو پھر پی ٹی آئی کے لیے بہت مشکل صورتحال پیدا ہو جائے گی۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس میں فارن فنڈنگ کو لے کر کافی دیر تک نہ صرف بحث جاری رہی، بلکہ وفاقی وزراء نے مختلف آپشنز بھی عمران خان صاحب کے سامنے رکھے۔ وفاقی وزراء کا یہ کہنا تھا کہ جناب ہم نے جس طریقے سے الیکشن کمیشن کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، جس طریقے سے ہم نے الیکشن کمیشن کو بالکل چھوٹا بنا کے رکھ لیا، چل چھوٹے ادھر ہو، چل چھوٹے ادھر ہو، اس قسم کی صورتحال سے الیکشن کمیشن ایک اہم آئینی ادارہ ہے اور اس کی ناراضگی ہمارے لیے بہت مشکل صورتحال پیدا کر سکتی ہے۔ لہٰذا بہتر یہ ہوگا کہ ہمیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ نہ صرف تعلقات کو بہتر کرنا چاہیے، بلکہ ایک ایسی ہم آہنگی کی صورتحال کو پیدا کرنا چاہیے جس کے ذریعے اگر وہ ہمیں فائدہ نہ پہنچا سکیں تو ہمیں نقصان بھی نہ پہنچائیں۔ اور عمران خان صاحب نے اس جو مشورہ ہے، اس مشورے کے اوپر کوئی خاطر خواہ کچھ جواب نہیں دیا، کیونکہ وفاقی وزراء نے اپنے جو ان کی جو گفتگو تھی وفاقی کابینہ کے اجلاس میں، اس کے اندر انہوں نے سکندر سلطان راجہ صاحب جو چیف الیکشن کمیشن ہیں ان کی تعریفوں کے پل بھی باندھ دیے کہ یار بندہ اچھا ہے، بندہ جو ہے اصول والا ہے، اور ہمارا چونکہ کرائیٹیریا یہ تھا، ہم نے تو یہی کہا تھا کہ بندہ ایک ایسا ہونا چاہیے جو ڈٹ کے کھڑا ہو جائے۔ لہٰذا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کوئی ایک ایسی صورتحال ہمارے لیے پیدا نہیں کی ہوئی اب تک۔ دوسری جانب یہ جو وفاقی کابینہ کا اجلاس ہے، اس میں اوورسیز پاکستانیوں کے معاملے کو لے کر بھی ایک مرتبہ بہت زیادہ گرما گرم بحث ہوئی، اور اکثریت جو تھی پی ٹی آئی کی ان کا وزراء کی، ان کا یہ کہنا تھا کہ آئی ووٹنگ کے لیے ہمیں ایک ایسا نظام تشکیل دینا چاہیے جو کسی بھی قسم کی انٹریگ سے، کسی بھی قسم کی انٹرونشن سے پاک ہو، کیونکہ اگر اس نظام کو کسی بھی طریقے سے ہمارے حمایتی یا ہمارے مخالفین اور وڈ بھی مخالفین یا جو مستقبل میں ہمارے مخالف ہو سکتے ہیں، ان کو اس کا فائدہ نہ پہنچ سکے یا وہ اس کو مینوپولیٹ نہ کر سکیں، کیونکہ یہ رائے میرے سمیت بہت سارے لوگ یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو اگر انٹرنیٹ ووٹنگ کا حق مل جاتا ہے تو انفیکٹ یہ ہم 80-90 لاکھ ووٹ اسٹیبلشمنٹ کی جیب میں ڈال دیں گے، کہ جب چاہیں گے اپنی جیب سے یہ والے کارڈ نکالیں گے اور اس کو کھیلنا شروع کر دیں گے، اور جس کو چاہیں گے وہ جتا دیں گے، جس کو چاہیں گے ہرا دیں گے۔ کیونکہ خود وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد صاحب نے جب اپنی کارکردگی کے حوالے سے اخبارات کے اندر آدھے صفحے کے اشتہار چھپوائے ہیں تو وہاں پر ان کا اس حوالے سے بھی ایک واضح طور پر بیان سامنے آ چکا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے ذریعے قومی اسمبلی کے 80 حلقوں کے اندر نتائج کے اندر تبدیلی آئے گی، اور وہ 80 حلقوں میں اگر پی ٹی آئی کامیاب ہوگی تو اپوزیشن کا جنازہ نکل جائے گا، اور یہی وہ صورتحال ہے جس نے خود حکومت کے بھی کان کھڑے کر دیے ہیں۔ دوسری جانب پنجاب کابینہ نے ایک بل منظور کیا ہے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے، اور اس بل کے اندر یہ پابند کیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ جناب یہ جو اب ہونے والے بلدیاتی الیکشنز ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کے اوپر ہی ہوں۔ لہٰذا الیکشن کمیشن کو پابند ان کی جو کرنے کا یہ جو بل ہے یہ بھی بہت زیادہ معنی خیز، اور اس کا رد عمل آیا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ہی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے واضح طور پر ایک بیان جاری کیا جس کے اندر انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں یہ کب اور کہاں استعمال ہوں گی، اس کا فیصلہ کرنے کا استحقاق صرف ہمارے پاس ہے، نہ پنجاب، نہ سندھ، نہ بلوچستان، نہ کے پی کے۔ یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہیں اگر یہ پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر وہ جو ہے استعمال ہوں گی تو سب سے پہلے مرحلے میں اسلام آباد کے اندر ہی استعمال ہوں گی اور اسلام آباد کے باہر کہیں نہیں جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہے اس کی خریداری کا فیصلہ بھی الیکشن کمیشن آف
پاکستان خود کرے گا۔ اور یہ والا جو بیان ہے یہ انفیکٹ فواد چودھری صاحب اور شبلی فراز صاحب کے جو بیانات ہیں ان کا جواب ہے، کیونکہ یہ دونوں اصحاب مسلسل یہ بیان دے رہے تھے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین تیار ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنا ٹینڈر کرے، ہم ان کو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پرووائڈ کریں گے، اور نہ صرف پرووائڈ کریں گے بلکہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز خریدنے کے لیے جو پیسے ہیں وہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان ادا کرے گی۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ بھائی اپنا سامان اٹھاؤ اور نکلو شاباش یہاں سے، کیونکہ الیکٹرانک ووٹنگ مشینز کون سی استعمال ہوں گی، کہاں سے بنوائی جائیں گی، کون بنائے گا، اور کون سے ہمارے معیار پر پورا اترے گا، اس کا فیصلہ منسٹری فار یہ جو ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یا منسٹری فار انفارمیشن یا پرائم منسٹر آفس نہیں کرے گا، اس کا فیصلہ صرف اور صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان ہی کرے گا۔ اور یہ ہم نے طے کرنا ہے کہ ہم نے جاپان کی ٹیکنالوجی لینی ہے، ہم نے جرمنی کی ٹیکنالوجی لینی ہے، ہم نے رشیا کی ٹیکنالوجی لینی ہے، ہم نے چائنا کی ٹیکنالوجی لینی ہے، ہم نے انڈیا کی ٹیکنالوجی لینی ہے، کون سی مشین ہمارے لیے ہمارے انوائرمنٹ کے مطابق سب سے زیادہ بہتر ہوگی، اس کے لیے ہم انٹرنیشنل ٹینڈر کریں گے، اور وہاں سے ہم اپنے مطابق اپنے جو آئین ہے اور ہمارے لیے جو ایس او پیز ہیں اس کے مطابق اور اپنے انوائرمنٹ کے مطابق ہم مشینیں خریدیں گے۔ لہٰذا یہاں پر بھی ہوئی ہے حکومت کو سبکی، اور یہی وہ تمام چیزیں ہیں جو عمران خان صاحب کو مجبور کر رہی ہیں کہ وہ کابینہ کے اجلاس کے اندر یہ نہ صرف ان معاملات کو لے کے ہیں بلکہ کابینہ کے مشوروں پر عمل کریں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کابینہ کے ان مشوروں پر عمران خان صاحب عمل کریں گے یا نہیں، کیونکہ کابینہ کے اجلاس میں ایک اور ذکر بھی ہوا، کیونکہ یہ اجلاس 2 دن کے بعد میں آپ کے کل کے دن میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا تھا، کچھ مصروفیات تھیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ یہ جو خبریں ہیں یہ آپ کا جو شیئر ہے وہ میرے پاس موجود تھا، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اب جو کل کا جو اجلاس ہوا وفاقی کابینہ کا، اس کے اندر ایک اور بڑا دلچسپ معاملہ آیا سامنے، وہ معاملہ تھا احتساب کا۔ اور ابھی خود وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے جو حکومتی نمائندے ہیں ان کے ساتھ نہ صرف ملاقات کی بلکہ ان سے جو پی اے سی کی جو کارکردگی ہے اس کے بارے میں بھی رپورٹ حاصل کی، اور وہاں پر ایک دلچسپ صورتحال سامنے آئی، اور دلچسپ صورتحال یہ تھی کہ جو حکومتی اراکین ہیں وہ یہ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جناب بیوروکریسی تو ہماری بات ہی نہیں سنتی، بیوروکریسی ہمارے ساتھ تعاون ہی نہیں کر رہی، بیوروکریسی کلین چٹ دے رہی ہے نواز شریف صاحب کے جو منصوبے ہیں جو انہوں نے شروع کیے تھے اپنے دور حکومت کے اندر، بیوروکریسی دھڑا دھڑ ان کو کلین چٹ دیے جا رہی ہے اور ہم ان کا منہ دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ معاملہ عمران خان صاحب کل لے کے آئے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں، اور عمران خان صاحب نے کل وہاں پر بتایا کہ جناب یہ جو پی اے سی کے اراکین ہیں ان کی یہ شکایت ہیں، جس پر کابینہ اراکین نے خاص غصے کا اظہار کیا، اور اراکین نے کہا کہ بیوروکریسی ڈپارٹمنٹل اجلاسوں میں سابقہ حکومت کی مالی بے ضابطیوں کے پیراز کو سیٹل کر دیتی ہے۔ یہ پی اے سی کے اراکین نے عمران خان صاحب کو بتایا، اور عمران خان صاحب نے آ کے وفاقی کابینہ کو بتایا کہ جناب جو بیوروکریسی ہے وہ آڈٹ پیراز کو سیٹل کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے جو کرپشن ہے وہ ہم ثابت نہیں کر پا رہے، اور اس کے اوپر ہم کوئی کارروائی نہیں کر پا رہے، نہ اینٹی کرپشن کوئی کارروائی کر پا رہی ہے اور نہ ہی نیب کوئی کارروائی کر پا رہی ہے۔ لہٰذا اب ہم بتائیں اب ہم کیا کریں؟ تو احتساب کے نام پہ عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تھے، اور جب وہ اقتدار ان کے ہاتھوں سے سلپ ہوگا تو پھر یقیناً اس قسم کی بات بھی سامنے آئے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بیوروکریسی والے لوگ ہیں نا یہ بڑے کائیاں لوگ ہوتے ہیں، کائیاں سمجھتے ہیں جو اڑتی چڑیا کے پر جن کے بارے میں کہتے ہیں، تو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں، یہ بڑے کائیاں ہیں، ان کو ہواؤں کے رخ کا پتہ لگتا ہے، انہیں پتہ چلتا ہے کہ اب حکومت کے لیے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں تو بالکل یوں لیٹ جاتے ہیں حکومت کے سامنے، اور جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ حکومت کے لیے اب گرم ہوائیں آ رہی ہیں، ان کے پیروں کے نیچے زمین تتی ہو رہی ہے، گرم ہو رہی ہے، تو پھر یہ اپنے رویے کے اندر بھی تبدیلی لے آتے ہیں۔ اور وفاقی کابینہ نے کل بیوروکریسی کے جو یہ صورتحال ہے اس کے اوپر خاصی بحث بھی کی، اور یہ کہا کہ جناب ہمیں بیوروکریسی سے نپٹنے کے لیے کوئی خاص لاہ عمل بھی اختیار کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک سفارش کی ہے وفاقی کابینہ نے، اور وفاقی کابینہ نے اس سفارش کو نہ صرف منظور کیا ہے بلکہ اس کو فیصلہ کیا ہے کہ اس کو ہم اسپیکر نیشنل اسمبلی اسد کیسر صاحب کے سامنے بھی رکھیں گے، اور یہ کہیں گے کہ پی اے سی کے اجلاس کے اندر جس بھی محکمے کی کارکردگی کا آڈٹ ہو رہا ہو تو اس محکمے سے منسلک جو وزیر ہے اس کو بھی اس اجلاس میں شرکت کی دعوت دی جائے، تاکہ وہ اپنی جو انتظامی ٹیم ہے، یعنی جو سیکٹریز ہیں، ایڈیشنل سیکٹریز ہیں، ڈپٹی سیکٹریز ہیں، وہ بھی وہاں پر موجود ہوں، اور جو بھی بات ہو وہ وفاقی وزیر کے سامنے ہو۔ مطلب یہ ہے اس بات کا کہ
کہ وفاقی کابینہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر ہم وہاں پہ موجود ہوں گے تو ہمارے ساتھ جو سیکٹریز ہیں، جو بیوروکریسی کے نمائندے ہیں، وہ ہماری موجودگی میں سابق حکومت یعنی نواز شریف صاحب کو کسی قسم کی کوئی کلین چٹ نہیں دے پائیں گے۔ اب اگر وہ کلین چٹ نہیں دے پائیں گے تو ہم اس معاملے کو لے کے دوبارہ آئیں گے پریس کے اندر، اور دوبارہ نون لیگ کے خلاف، نواز شریف صاحب کے خلاف، اسد زرداری صاحب کے خلاف ہم ایک مہم کا آغاز کر دیں گے۔ لیکن قواعد نیشنل اسمبلی کے یہ کہتے ہیں کہ جناب جو اراکین ہیں وہی وہاں پر موجود ہو سکتے ہیں، کسی کی اسپیشل انٹری نہیں ہو سکتی۔ اگر ہو سکتی ہے تو اس کے لیے اسپیکر صاحب کو ایک بندہ اپنا نکال کے دوسرے بندے کو اس میں شامل کرنا پڑے گا، لہٰذا یہ بھی ایک پرابلم ہے۔ اور یہی وہ تمام اس وقت چیزیں ہیں جنہوں نے عمران خان صاحب کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر آئیں اور اپنی ایک تصویر شیئر کریں جو اس دور کی ہے جب وہ کرکٹ کے میدانوں میں ہوتے تھے اور پاکستان کی نمائندگی کرتے تھے۔ اور اس جو تصویر انہوں نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ کے اوپر شیئر کی ہے، اس تصویر کے اندر وہ گراؤنڈ میں بیٹھے ہیں اور تولیے سے اپنا پسینہ صاف کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پیغام دیتے ہیں، اور وہ یہ پیغام دیتے ہیں کہ جناب چاہے زندگی کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو جائے، چاہے آپ کتنا ہی درد محسوس کر رہے ہوں، کبھی ہمت نہ ہاریں۔ عمران خان صاحب مزید لکھتے ہیں، درد یقیناً کم ہو جائے گا، کوئی بھی صورتحال ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، اس لیے ہمت نہ ہاریں اور کوشش جاری رکھیں۔ اور یعنی عمران خان صاحب نے اپنے جو ووٹرز اور سپورٹرز ہیں ان کو یہ پیغام دیا ہے کہ اس وقت ان کی حکومت یعنی پی ٹی آئی کی حکومت یعنی عمران خان صاحب کی حکومت ہاٹ واٹرز میں ہے، گرم پانیوں میں ہے، اور وہ مشکل صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں، اور مشکل صورتحال کا سامنا کرتے ہوئے جو اس وقت جو جس طوفان کا وہ سامنا کر رہے ہیں وہ اس کی شدت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے کپتان کی ٹیم کے جو کھلاڑی ہیں وہ پریشان ہو رہے ہیں، وہ ڈر رہے ہیں کہ یار یہ طوفان اگر زیادہ آیا تو کہیں ہمیں گرائی نہ دے۔ تو عمران خان صاحب نے انفیکٹ یہ پیغام دے کر یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے جناب کہ بھائی پریشان نہ ہوں، گر جائیں گے تو کیا ہو گیا، اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، دوبارہ محنت کریں گے، دوبارہ نیا دھرنا کریں گے، نیا 126 دن کے لیے قوم کی ناک میں دم کریں گے، پھر کنٹینر ہوگا، پھر ہم ہوں گے، پھر ہم لوگوں کی ایسی تہذیب پھیریں گے، پھر ہم لوگوں کی کنٹینر پہ چڑھ کے پگڑیاں اچھالیں گے، پھر ہم کوئی نیا نعرہ لے کے سامنے آئیں گے۔ لیکن اب وقت بدل چکا ہے، اب عمران خان صاحب کو اس بات کا احساس بھی ہے، اور وہ لوگوں کو بھی اس بات کا احساس دلا رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے وقت نکلتا جا رہا ہے، اور آنے والے دن اس بات کا ثبوت دیں گے کہ عمران خان صاحب نے یہ جو انسٹاگرام پر جو اپنی پوسٹ شیئر کی ہے یہ حرف بحرف درست ثابت ہوگی۔ آخرکار عمران خان صاحب کی کوئی نہ کوئی بات ایسی ضرور نکلے گی جو درست ثابت ہو، اور عمران خان صاحب کے لیے اس وقت مشکل حالات میں جو ڈٹے رہنے کا پیغام ہے یہی انفیکٹ ان کی ناکامی کا ایک اعتراف بھی ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔